آج کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں آل محمد کا۔ آج کے دن نہ مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ سنانے کی ضرورت ہے۔ بس اتنا سوچ لیجئے آج علی و بطول کی بیٹیوں کا دن ماتم میں گزرا۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ آج حسن و حسین ماتم کر رہے، آج علی کے گھر میں کوہرام ہے، آج باب مدینہ العلم بند ہو رہا ہے، آج ظلم و ستم کے پہاڑ ایسے توڑے گئے آل محمد پر، وہ رسول کے بعد جس کے سہارے اولاد مصطفیٰ زندہ رہی، آج وہ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ حضور جب لائے نہ گھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، علی و بطول کی بیٹیاں باپ کو تھام کر کوئی مقدس چہرے سے خون صاف کر رہی ہے، کوئی باپ کے زخمی سر کے بوسے لے رہی ہیں۔ فوراً طبیب کو بلایا گیا، اسیر بن عمر نامی طبیب کو بلایا گیا، کوفے کا بہترین طبیب۔ جیسی وہ آیا نا، اس نے ذات امیر المومنین، اس نے سر اقدس کا جائزہ لیا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک تازہ بکری کو ذبح کروایا گیا، اس کے جسم کی رگ کو نکال کے سر اقدس امیر المومنین میں اتارا۔ جیسی باہر نکالا نا تو مغز کی سفیدی ساتھ میں دیکھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے، یا علی وصیت کر دیجئے۔ یا علی، خدا جانے اس بدبخت نے کتنا زور لگایا ہے اس زر میں کہ یہ زر مغز تک پہنچ چکی ہے۔ مولا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وصیت کر دیجئے۔ اور بدبخت نے زہر وہ استعمال کیا، اس نے کہا اگر بہتے دریا میں ڈال دیا جائے تو 1 میل تک آبی جانور باہر آ جائے۔ اور اس ضرب کے متعلق خود اس بدبخت نے کہا تھا، ابن ملجم نے 1000 درہم کی تلوار خریدی، 1000 درہم کا زہر خریدا، اور اس بدبخت نے کہا میں نے ایسی ضرب لگائی ہے۔ اس نے طنز کیا تھا، اس نے کہا تھا جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے ایسی ضرب لگائی ہے اگر پورے اہل کوفہ کے سروں پہ تقسیم کی جائے پورا کوفہ مر جائے۔ ایسی بدبخت نے ضرب لگائی تھی مولا امیر المومنین کو۔ اس نے فوراً کہا مولا وصیت کر دیجئے۔ یہ لفظ وصیت آنا تھا، ایک ماتم پڑ گیا مولا علی کے گھر میں۔ سوچئے تو صحیح، بیٹیوں نے یہ جملہ سنا کیسے ہوگا؟ جب کہا نا وصیت کر دیجئے، ایک مرتبہ ماتم شروع ہوا، مگر آل علی اولاد علی تڑپ اٹھی، کہا نہیں کوئی تو وسیلہ ہوگا، کوئی تو سبب ہوگا، کچھ تو دوا بتا، کچھ تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں ممکن، ہاں ہو سکتا ہے، کر سکتے ہو، مریض کو جتنا دودھ پلایا جا سکتا ہے پلاؤ، کیوں شاید اس سے افاقہ ہو۔ یہ بات ایک دم کوفہ میں پھیل گئی کہ طبیب نے ریکمینڈ کیا ہے کہ دودھ پلایا جائے۔ اتنا سننا تھا، وہ یتیم جو علی کے سہارے پہ پل رہے تھے، وہ بچے جن کا واحد سہارا ذات امیر تھا، چھوٹے چھوٹے پیالوں میں دودھ اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر ایک مرتبہ مولا کے گھر کے دروازے کے باہر رونق لگ گئی۔ امام حسن نے دروازہ کھولا، دیکھا یتیموں کی ایک فوج ہے، دودھ کے پیالے لے کر آئے ہیں کوفہ کے بچے، ہمیں پتا چلا ہے مولا امیر کوفہ کا ہوگا، یہ دودھ پلا دیجئے۔ میں کہوں گا اہل کوفہ، تم نے سنا مولا امیر کو ضرورت ہے، آج تو تم دودھ کے پیالے لے آئے، مگر کاش سورج وہ منظر نہ دیکھتا جب ننھا بچہ حسین کی گود میں تھا اور مولا رو رو کر کہتے تھے ظالموں ایک گھونٹ پانی دے دو میرا۔ حضور دودھ کے پیالے لائے، وہ وقت آیا کہ مولا امیر نے وصیتیں کرنی شروع کی۔ میرے مولا نے امام حسن مجتبیٰ کو تمام راز امامت ودیت کی۔ ایک مرتبہ ہر بیٹے کو بلا کر عہد کیا گیا، وفا و بیت امام حسن کا۔ ہر کسی کو بلاتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیتے چلے جاتے ہیں۔ حضور آپ کے سنے مصائب ہیں، آج تو رونے کے لیے بہانے اور جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں کسی کا ہاتھ دیا تو ابو الفضل حضرت عباس کا۔ ماں منظر دیکھ کے تڑپ اٹھی، ماں کے تڑپنے پر عباس کا ہاتھ تھاما، ایک دفعہ سید الشہداء کو آگے بلایا، حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا عباس تو جانے حسین کی ذات۔ اس کے بعد ساری وصیتیں حسن مجتبیٰ کے لیے۔ اللہ جانے ایک وصیت امام حسین کے کان میں گوش اقدس میں کیا کی کہ امام حسین نے ماتم کرنا شروع کر، رونا شروع کر دیا۔ چلے گئے دنیا سے مولا علی، نہیں بتایا امام حسین نے کیا کہا تھا۔ چلے گئے امام حسن مجتبیٰ، نہیں بتایا۔ ہاں وہ عصر عاشور جب میرا مولا خیام سے باہر جانے لگا نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے روک کر بٹھا لیا،
ایک مرتبہ امام کے گلوئے اقدس کو چوما، وجہ پوچھی، کہا ماں نے وقت آخر کہا تھا زینب میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ مولا نے جناب زینب کے بازوؤں کو تھام کے چومنا شروع کیا۔ پوچھا بھیا بازوؤں پہ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا وقت آخر بابا نے کہا تھا حسین آخر میں میری طرف سے زینب کے ہاتھوں کے بوسے۔ حضور ماتم پڑھ رہا، ایک مرتبہ سید الشہداء کی زبان پہ آتا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ رضن بے قضاء و تسلیما لیام، یہ کہنا تھا میرے مولا کا چہرہ زرد ہو گیا، موت کی سرخی چھا گئی۔ مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتا چلا آقا اپنے غلام کو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ادھر روح نے ساتھ چھوڑا، ادھر جناب زینب و کلثوم نے ماتم شروع کیا۔ میں کہتا ہوں بی بی جتنا ماتم کر لیجئے، آپ کو باپ کی لاش پہ ماتم سے روکنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں حسن و حسین سہارا دیں گے۔ ہمارا سلام ان ننھی سکینہ پر جسے باپ کی لاش پر ماتم نہیں تازیہ نے مارے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو اٹھایا گیا جنازے کو، تو عجیب شان سے اٹھایا، عجیب شان سے اٹھایا۔ مولا نے وصیت کی تھی حسن و حسین پیچھے سے میرا جنازہ اٹھانا، آگے سے رہنے دینا۔ کیوں؟ جب جنازہ اٹھا تو ایک طرف سے جبرائیل سہارا دینے آ گیا، ایک طرف سے میکائیل سہارا دیا، یعنی اس شان سے جنازہ علی چل رہا ہے کہ آگے سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھا رکھا ہے، پیچھے سے حسن و حسین۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اے جبرائیل و میکائیل تم آگے علی کا جنازہ اٹھا، ارے اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب ایک لاش کربلا کے صحرا پہ پڑی اور بیٹے کے ہاتھ توک میں بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہتا بابا کاش میرے ہاتھ کو۔ ماتم علی، ماتم لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا۔ لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی
جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل
کی کہانی